سویڈن کا ایک وزیر قتل ہو گیا۔ وزراء اور ممبران اسمبلی میں عدم تحفظ کی سراسیمگی پھیل گئی۔ ایک ممبر نے پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کی کہ حکومت تمام ممبران اسمبلی کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اہلکار فراہم کرے۔ قرارداد پر بحث کے بعد ووٹنگ ہوئی تو یہ بل اکثریتی رائے سے مسترد ہو گیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ممبران پارلیمنٹ کی اکثریت نے اپنے ہی تحفظ اور فائدے کے خلاف ووٹ کیوں دیا، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ بل مسترد کرتے ہوئے اسپیکر نے جو رولنگ دی۔ ووٹوں کی گنتی کے بعد اسپیکر نے اپنی ریوالونگ چیئر گھمائی اور دائیں طرف کھڑے پارلیمنٹ کے سیکرٹری سے پوچھا، کیا ہمارے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ ہم اپنے ملک کے ہر بچے سے لے کر بوڑھے اور مرد و عورت کو سیکیورٹی اہلکار دے سکیں؟ سیکرٹری نے سر جھکایا اور کہا، نو سر۔ اسپیکر نے کرسی کا رخ ممبران کی طرف کیا اور رولنگ پڑھنی شروع کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ممبران پارلیمنٹ کی جان قیمتی ہے، لیکن یہ اسی طرح قیمتی ہے جس طرح اس ہال میں کھڑے نیب قاصد کی۔ یہ اسی طرح قیمتی ہے جس طرح باہر چوک میں کھڑے گداگر کی۔ ہمارے معاشی حالات اجازت نہیں دیتے کہ ہم ہر ایک شہری کو انفرادی طور پر سیکیورٹی اہلکار مہیا کر سکیں، اور جب تک ہم اس قابل نہ ہو جائیں کہ ہر شہری کو سیکیورٹی مہیا کر سکیں، تب تک ہم ممبران کو یہ سہولت کیسے دے سکتے ہیں؟ لہذا بل مسترد کیا جاتا ہے۔ اسپیکر نے ایک نظر ممبران اسمبلی پر ڈالی اور اپنی رولنگ جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ لوگ سیاست میں مجبوری سے نہیں آئے بلکہ اپنی چوائس سے آئے ہیں۔ سیاست بڑا پرخطر کھیل ہے، اس میں دشمنیاں ہونا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا کوئی انہونی بات نہیں۔ لہذا جسے اپنی جان پیاری لگتی ہے وہ سیاست کی بجائے کسی اور شعبے کا انتخاب کر لے۔ یہ ہے جمہوریت، یہ ہے جمہور کی آواز۔ تمام اداروں کے سربراہوں، ان کے افسروں کو بھی اس اصول پر عمل کرنا چاہیے۔ خزانے پر بوجھ کے بجائے گھر چلے جانا چاہیے۔ پڑھے لکھے معاشروں میں یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 25 نومبر ہے اور دن ہے منگل کا۔ صبح بھی آپ کو بتایا تھا کہ منگل کا دن کچھ عرصے سے بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتی احکامات جو آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ منگل والے دن عمران خان سے ان کے اہل خانہ کی ملاقات ہوگی اور جمعرات والے دن وکلا کی، لیکن نہ اہل خانہ سے ملاقات کرائی جاتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ وکلا سے۔ تو منگل والے دن عمران خان کی بہنیں یا ان کی فیملی وہ جاتی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ بیٹھ کے پھر رات کو پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے یا گاڑی میں بٹھاتی ہے اور کسی ویرانے میں چھوڑ آتی ہے۔ کچھ آپ کے سامنے تازہ ترین خبریں رکھنی ہیں تھوڑی سی، اس کے علاوہ ایک ویلاگ ہوگا، لیکن سب سے پہلے وہی درخواست ہے، میں نے صبح بھی کہا تھا کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے نا، یہ جنگ چل رہی ہے بیانیے کی۔ یہ بالکل واضح طور پہ جنگ چل رہی ہے حق اور باطل کی۔ یہ جنگ چل رہی ہے جائز اور ناجائز کی۔
یہ جنگ چل رہی ہے ملک پر قبضے کرنے کی، یہ جنگ چل رہی ہے آئین کے چھید کرنے کی، آئین کو لیر و لیر کرنے کی۔ تو جو لوگ اس پرآشوب دور میں عوام کی بات کر رہے ہیں اور رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں، ان کو ضرور پروموٹ کریں، ان کو سپورٹ کریں۔ اور میرے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ان کی بہت اونچی آواز ہے اور بہت بڑے فالورز ہیں۔ ہمیں سپورٹ نہ کرنا اس فسطائیت نظام کی حمایت ہوگی۔ تو لہٰذا آپ لوگ پہلی دفعہ آئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہاں پہ آپ کی باتیں ہوتی ہیں، عام لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ سبسکرائبرز ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ ویڈیو کو لائک کر دیں، پیغام کو پھیلا دیں جہاں پھیلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صبح بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ نے پوری ویڈیو نہیں دیکھنی، آپ مصروف ہیں، ظاہر ہے آپ بہت قیمتی ٹائم نکالتے ہیں، مجھے احساس ہے جس طرح روزی کا چکر پڑا ہوا ہے ہر بندے کو، اس کے لیے میں ممنون ہوں، لیکن تھوڑا سا ٹائم زیادہ نکالیں اور ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں۔ سب سے پہلی جو آپ کے سامنے خبر رکھنی ہے، چونکہ سردیاں آ گئی ہیں اور جو ہے نا وہ حکومت کی ضرورتیں بھی بڑھ گئی ہیں، اوگرا نے فیصلہ کیا ہے کہ گیس کی قیمت میں 7.14% جو ہے وہ اضافہ کیا جائے گا۔ یعنی آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ گیس کا بل 250 300 اتنا آتا تھا، پھر حکمرانوں کی ضروریات بڑھ گئیں، پھر یہ ہزاروں میں چلا گیا، اب تو یہ بہت اوپر چلا گیا ہے۔ بہرحال اس میں اضافے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر حکومت نے دی ہے، حکومت کی خبر یہ ہے کہ 3 برس میں بے روزگاری میں جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور انہوں نے خود نمبر ظاہر کیا ہے کہ سالانہ 1 کروڑ نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہو رہا ہے۔ یعنی نوجوان مارکیٹ میں آتا ہے 1 کروڑ سالانہ، لیکن اس کے کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ پھر معاشرے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، نشہ یا بری عادتیں یا خدا نخواستہ دہشت گردی، کسی کے ہتھے چڑھ جانا، کسی انتہا پسند تنظیم کے ہتھے چڑھ جانا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ڈون کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کاری تو حکومت نے کیا لانی تھی، جو پہلے لوگ موجود ہیں وہ ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام اور اس کے علاوہ جو ہے نا عدلیہ کی تباہی ہے، کہ عدلیہ اب ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکے گی، لہذا جو پہلے سے موجود ہیں وہ بھی ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد حکومت نے ایک بڑی قیامت کی چال چلی ہے، وہ چال یہ کہ مسٹر پتلو، اس مسٹر پتلو کو آپ نے دیکھا ہوگا غلاظت پھیلاتے ہوئے ٹک ٹاک پہ، یہ وہاں پہ کیا کرتا تھا، اب اس نے چینل بنایا ہے۔ ابھی میں کہہ رہا تھا نا بیانیے کی جنگ ہے، تو انہوں نے مسٹر پتلو کو جو ہے وہ میدان میں اتار دیا ہے کہ وہ ان کا بیانیہ بنائے گا۔ میرا خیال ہے بات مسٹر پتلو تک آ گئی ہے، تو پھر معافی مانگ لیں آستانہ عالیہ اڈیالہ سے، ورنہ مسٹر پتلو بہرحال جی یہ میدان میں آ گئے ہیں، اب یہ پاکستانی قوم کو سمجھائیں گے، کیونکہ پٹوار خانہ سمجھتا ہے کہ پورے پاکستانی انہی کی طرح جو ہے نا وہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ 2-3 دفعہ خبر چلی کہ بھارتی جو لیجنڈ اداکار ہیں دھرمیندر، وہ جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ میں نے بھی آپ کو خبر دی تھی، لیکن یہ خبریں چلتی رہیں کیونکہ ان کی پوزیشن بہت خراب تھی، لیکن اب ان کی جو فیملی ہے انہوں نے ان کے انجہانی ہونے کی تصدیق کر دی ہے، وہ انتقال کر گئے ہیں۔ بہرحال ایک ایرا تھا، ایک زمانہ تھا، وہ تمام ہوا، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ دھرمیندر جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں، بہت لمبا کیریئر تھا۔ ان کے 2 بیٹے آج کل انڈین فلم انڈسٹری میں سرگرم ہیں، سنی دیول مشہور و معروف اور بوبی دیول، یہ دونوں ان کے بیٹے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اداکار ہیں انہوں نے 335 کروڑ روپے چھوڑے ہیں، 335 کروڑ، 100 کنال کا جو ہے
وہ فارم ہاؤس انہوں نے چھوڑا ہے اور ان کے پاس بہترین گاڑیوں کا ایک ذخیرہ ہے، یہ انہوں نے چھوڑا ہے۔ اور دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جو دھرمیندر ہیں انہوں نے 1954 میں پرکاش کور ان سے شادی کی تھی، پہلی شادی، اور پھر اس کے بعد مشہور و معروف حسینہ اور اداکارہ ہیما مالنی سے شادی کی تھی۔ اب یہ چونکہ سابقہ جو ہے نا وہ رکن ہے کانگریس کے، تو ان کی پینشن ہے، تو یہ اب کھیڑا کھڑا ہوا ہے کہ وہ پینشن کس کو ملے گی، پرکاش کور کو، یا جو سنی دیول اور بوبی دیول کی ماں ہیں، یا ہیما مالنی کو، وہ بھی ان کی بیوی ہیں۔ بہرحال میرا خیال ہے پینشن کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، جس طرح میں نے بتایا کہ جو کچھ انہوں نے چھوڑا ہے، بہرحال ہمیں ان کے خاندان کے ساتھ ہمدردی ہے۔ لیکن دھرمیندر نے وہ بھرپور زندگی جو ہے وہ انجوائے کی ہے، میرا خیال ہے 90 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔ اب ہم اپنے ویلاگ کی بات کریں تو حذیفہ الرحمان، ابھی میں نے بات کی کہ نہ یہ جو ہے نا وہ پڑھے لکھے ہیں نہ کوشش کرتے ہیں۔ حذیفہ الرحمان میرے خیال ہے کوئی مشیر ہیں یا وزیر ہیں، انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ اس وقت کے شیر شاہ سوری ہیں۔ اب شیر شاہ سوری کون تھا، کیا تھا، یہ اب حذیفہ الرحمان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ فرشتے میں تنزن کہہ رہا ہوں، فرید خان نام تھا اس شخص کا، اور ظہیر الدین بابر نے جب پہلی دفعہ فرید خان کو دیکھا تھا تو اپنے سرداروں کو کہا تھا کہ اس پہ نظر رکھنی ہے، کیونکہ اس کے ماتھے پہ حکمرانی کی مجھے لکیر نظر آئی ہے، یہ بابر نے کہا تھا۔ پھر بعد میں فرید خان شیر شاہ سوری بنا، یہ گھوڑے بیچنے والوں کا جو ہے وہ لڑکا تھا، جو ہے وہ بچپن میں ستیلی ماں سے تانگ آ کر یہ گھر چھوڑ گیا تھا۔ اگر آپ نے فرمائش کی تو کسی دن آپ کو شیر شاہ سوری کا بتاؤں گا، فرید خان کا، کہ وہ کیا تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف 5 سال انہوں نے حکومت کی اور جو کام کیے وہ 500 سال کے برابر تھے۔ واقعی آپ ان کے کام پڑھیں نا، میں کسی دن آپ کو سٹوری سناؤں گا کہ فرید خان نے 5 سال میں کیا کیا۔ مغل اپنی ساری اس میں وہ کچھ نہیں کر سکے جو فرید خان نے 5 سال میں کیا۔ اب دوسری طرف آتے ہیں کہ نواز شریف شیر ٹھا سوری ہے۔ یہ تبصرہ بڑا مجھے خوبصورت لگا ہے، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ شیر شاہ سوری نہیں بلکہ شیر ٹھا سوری ہے۔ ایک بزرگ، ایک بیمار اور ایک جو ہے نا وہ ڈاکٹر ایک قیدی سے 80,000 کی لیڈ سے ہار کر انتہائی ڈٹھائی سے، انتہائی بے شرمی سے یہ وکٹری سپیچ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ فرید خان المعروف شیر شاہ سوری اور نواز شریف المعروف جو ہے وہ شیر ٹھا سوری، یہ جو ہے نا حذیفہ الرحمان نے کہا ہے۔ مطیع اللہ جان نے تبصرہ کیا ہے کہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ عمران خان کو جو پھانسی گھاٹ ہے جہاں پہ پھانسی جو ہے نا وہ دی جاتی ہے لوگوں کو، اس کے قریب رکھا گیا ہے۔ یہ جو 16-17 دن ہو گئے ہیں قید تنہائی میں، کیونکہ فوجیوں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو فزیکلی ایلیمینیٹ کر سکیں، رد عمل سے ڈرتے ہیں کہ پھر رعایا بھی نہ بچی، جن پہ ہم بادشاہ ہیں، جن پہ ہم حکمرانی کرتے ہیں، تو جو ہے نا بہرحال ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ 1971 میں بھی ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس دن ایک صحافی نے سوال کیا جو جرنیلوں کا صحافی ہے، تو کہ جی سہیل آفریدی سے کہ آپ لوگ پاکستان سے علیحدہ ہونے جا رہے ہیں، یہ ایسے سوال بھی کرواتے ہیں، کیوں کرواتے ہیں مجھے تو نہیں پتا۔ تو بہرحال پھانسی گھاٹ کے قریب جو ہے وہ یہ چانس ہیں کہ عمران خان کو رکھا گیا ہے۔ یہ پریڈکشن کی ہے مطیع اللہ جان نے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ویسے تو وہ ان سے ٹوٹ نہیں رہا، اس نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ آزادی یا موت، باقی جو کچھ وہ کر لیں۔ مولانا فضل الرحمان انہوں نے اپنی جو مجلس شورا ہے اس کا جو ہے وہ اجلاس بلایا، پھر اجلاس ختم ہوا، پھر انہوں نے میڈیا سے جو ہے وہ بات کی۔ یہ ان کی جو مجلس شورائیں ہوتی ہیں،
ان کی جو سی سی جو ہے نا وہ کانفرنسیں ہوتی ہیں، سینٹرل جو ہے نا وہ کمیٹی کی، یہ بھی اہم ہی ہوتی ہیں. مثلا ادھر فضل الرحمان ہے، ادھر زرداری ہے، ادھر شیر ٹھا سوری ہے، یہ اہم ہی ہوتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے نام لیا ہے خلفائے راشدین کا. جتنا ہم نے خلفائے راشدین کو تختہ مشق بنایا ہے نا ہر کسی نے، کیونکہ انہوں نے حکمرانی ایسی کی. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو 30-32 سال تھے یہ انسانی تاریخ کے بہترین سال تھے، حالانکہ پرابلمز بھی آئے. 4 میں سے 3 خلفاء شہید ہوئے، 4 میں سے 3. صرف جو پہلے خلیفہ راشد تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیمار ہوئے، باقی تینوں خلفاء شہید ہوئے. آپ دیکھ لیں، عمر فاروق اعظم شہید ہوئے، اس کے علاوہ عثمان ابن عفان شہید ہوئے، اس کے علاوہ مولا علی جامع مسجد کوفہ میں شہید ہوئے رضوان اللہ تعالی اجمعین، یہ سارے شہید ہوئے. لیکن وہ جو دور تھا انہوں نے ایسی مثالیں سیٹ کی جن کی آج بھی انسانیت محتاج ہے اور ان کی مثالیں دیتی ہے. فضل الرحمان نے کیا کہا کہ جی خلفائے راشدین جواب دہ تھے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو استثناء لیا ہے صدر بھی واپس کرے اور جو فوجی سربراہان ہیں وہ بھی واپس کریں. اس کے علاوہ جو اگلی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے وہ یہ کہ ہم 27ویں ترمیم کو جو ہے نا وہ مکمل طور پہ مسترد کرتے ہیں. یعنی وہ ایک بڑا خوبصورت مصرع ہے نا کہ مر نہ جاتے جو اعتبار ہوتا، کوئی اس قسم کا بڑا خوبصورت مصرع ہے کہ ان پہ اعتبار ہوتا تو ہم مر نہ جاتے. یہ تو 26ویں ترمیم کے بارے میں بھی اسی طرح کہہ رہے تھے اور پھر اینڈ پہ جا کے ووٹ کر دیا. مسئلہ ہوتا ہے وصولی کا، وصولی موقف. چاہے آپ خلفائے راشدین کو لے آئیں، خلفائے راشدین کے راستے پہ تو پھر عمران چل رہا ہے. آپ دیکھ لیں راستے پہ جو ان کا راستہ تھا ان پہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے، جو عمران چل رہا ہے سارا کچھ. یہ موجیں اڑا رہے ہیں، حلوے اڑا رہے ہیں. تو انہوں نے فی الحال 27ویں ترمیم کو مسترد کر دیا ہے کہ جی استثناء غیر اسلامی ہے، فلاں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے وصولی موقف آج انہوں نے تقریباً، جب میں وی لاگ کر رہا ہوں تو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس سے پہلے مغرب کے وقت فون آ جائے گا کہ جی مولانا حکم کریں کیونکہ راجواڑہ ہے، باپ کا مال ہے، آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے. وہ اپنا بتا دیں گے، جو ان کا بیانہ ہوگا وہ بتا دیں گے. ابھی جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں ان کے بیٹے نے جو ہے نا اربوں کمائے، نوکریاں بیچی، سرکاری رپورٹ ہے. نیب میں کیس پڑا ہے، اب وہ کیس کو چھیڑتے نہیں ہیں کیونکہ ادھر وہ مولانا کے شر سے ڈرتے ہیں، بچے نکال لائیں گے مدرسوں کے. تو ریاست کو بھی پتہ ہے، ریاست صرف پی ٹی آئی کے جو معصوم کارکن ہیں ان کو سوٹے مارتی ہے، ان کو مار کے دکھائے. بہرحال انہوں نے 27ویں ترمیم کو مسترد کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے بقول نصیب لال کہ میں نے نوٹ وکھا میرا موڈ بنے. ابھی ہم مسترد کرتے ہیں، رات کو نوٹ وکھائیں، اگلے دن وکھائیں، چلے ہفتے بعد وکھا لیں. کوئی تو نوٹ شوٹ وکھاؤ نا، کوئی تو ویلن شیلن ہو، کلے ہی لگے ہو. فضل الرحمان کا المیہ یہ ہے کہ آنا جی سارے لگے، پیپل پارٹی لگی ہے، نون لیگ لگی ہے، ایم کیو ایم لگی ہے، کاف لیگ لگی ہے. یہ ان کا سربراہ تھا چوروں کا پی ڈی ایم میں، اس کو کچھ بھی نہیں ملا سوائے رسوائی کے. تو بہرحال اب 27ویں ترمیم اس نے مسترد کر دی کچھ دنوں کے لیے. پھر آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کیپٹن صفدر نے کہا جی کہ فیلڈ مارشل کو قبر سے اٹھو، قبر سے نکالو ایوب خان کو. یہ اور میرا خیال ہے وہ سنا کسی اور کو رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کیپٹن صفدر کو بہت غصہ ہے، تو وہ رہتے ہی غصے میں کیوں رہتے ہیں پتہ نہیں، اب اللہ جانتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح میں ابو جہل کو نہیں مانتا، جس طرح میں یزید کو نہیں مانتا، اسی طرح میں فیلڈ مارشل کو بھی نہیں مانتا. یہ کیپٹن صفدر نے کہا ہے. اب جو ہے نا وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ آنکھاں دھی کو
सुनावा नूह को, बहू को। तो मुझे तो वही लगता है कि कप्तान साहब, और ये असल में हमारे लिए तो लेसन है नहीं, ये तो लेसन है जो है ना वो फील्ड मार्शल साहब के लिए। इसी अयूब खान को, यही अयूब खान जो है ना वो भुट्टो का डैडी था, डैडी, डायरेक्ट डैडी। पत्नी भुट्टो ने मां से पूछा या नहीं पूछा, डायरेक्ट डैडी अयूब को कह दिया कि ये डैडी है। फिर नवाज शरीफ का डैडी आ गया, रूहानी बाप ज़िया, वो उसका डैडी बन गया। नवाज शरीफ कहता तो नहीं था, लेकिन डैडी से भी ऊपर की चीज़ था जो है ना वो ज़ियाउल हक। फिर उन्होंने कहा ज़ियाउल हक आमिर है। तो ये असल में जो सबक है ना वो फील्ड मार्शल साहब के लिए है कि वर्दी हो गई, 5 तारे हो गए, फिर फौज की सरबराही हो गई, क्योंकि सारा कुछ तो फौज के जोर पे होता है ना। एक आसिम मुनीर साहब वो क्या है बजाते खुद, लेकिन एक सरकारी इदारा है, पाकिस्तान का इदारा है, पाकिस्तानी कौम का इदारा है, पाकिस्तानी कौम ने अपना खून दिया है, पाकिस्तानी कौम ने अपना जो है ना वो पसीना दिया है इस इदारे को खड़ा करने के लिए। लेकिन जो इदारे का सरबराह बनता है वो फिर समझता है कि जी ये उसको विरासत में मिला है। सब ने समझा, सब ने अयूब से लेकर आज तक सब ने यही समझा। और फिर सियासतदानों के पास तो फौज होती नहीं है। अब जिस तरह इमरान खान है, इमरान खान के पास तो कोई मुसल्लह दस्ता नहीं है, कोई फौज नहीं है, ये पूरी पार्टी है। कल इन्होंने इलेक्शन लड़ा, ज़बरदस्त इलेक्शन लड़ा, ज़बरदस्त जीता, कोई फड़कने भी नहीं दिए इन्होंने। बेहतरीन पार्टी है, सबसे मुनज़्ज़म पार्टी है, और सरकारी असला इनके पास, लाइसेंस वाला असला है, यानी बंदूक से लेकर और F-16 तक। तो बहरहाल कैप्टन सफदर ने कहा है कि मैं न अबू जहल को मानता हूँ, न जदीद को मानता हूँ, न फील्ड मार्शल को मानता हूँ। अयूब खान को वो धमकियाँ भी देते रहे कि निकालो कब्र से, निकलो कब्र से, मुकाबला करो। अब वो जमील फारूकी के कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। बहरहाल लगे रहो। आज फिर टक्कर का मुकाबला है। एक तरफ है फील्ड मार्शल 5 तारे और कोई 15-20 कोर कमांडर होंगे, पता नहीं कितने होंगे, 7 लाख फौज है, टैंक हैं, बंदूकें, अभी मैंने जिक्र किया, JF थंडर है, F-16 है, बहुत कुछ है। दूसरी तरफ जो है ना वो 70 साल की 3 खवातीन है, 3 खवातीन, इनके साथ मुकाबला है। मुकाबला बड़ा जो है ना वो कांटे का है, कांटे का मुकाबला। जिस तरह वो करबला में नहीं हुआ था कांटे का मुकाबला 19-20 का, यानी एक तरफ 72 थे और दूसरी तरफ तादाद का पता ही नहीं आज तक किताबों में कि कितनी तादाद, यानी किताबों में लिखा हुआ है सुबह से लश्कर आना शुरू हुए और असर तक लश्कर आते ही रहे, कोई किधर से, कोई किधर से, कोई किसकी क़यादत में, कोई किसकी क़यादत में, लश्कर आते रहे। उधर वही 72 थे, उसमें एक जो है ना वो फौजी वो 6 माह का भी था और एक फौजी तकरीबन 70 साल का भी था, ये 72 थे। और उधर लश्कर, तो इधर भी 3 बहनें हैं, 3 बहनें, मेरे ख्याल है तीनों 70 से ज़्यादा हैं। और दूसरी तरफ जो है ना जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में फौज है वो। और मुकाबला क्या है कि कोई ज़मीन का झगड़ा या कोई फैक्ट्री का, कोई कब्ज़े का नहीं, भाई से मुलाकात नहीं करने देनी, भाई से। एक तरफ बिल्कुल कर्नल अलर्ट है, सुबह उसने यूनिफॉर्म धोया होगा, कलफ लगाया होगा, सितारे चमकाए होंगे, टोपी शोपी, टेंशन टंडटी जो इनको आता है वो पहुंचा होगा। आज फिर उसकी ड्यूटी है कि इमरान की बहनों को रोके, अगर वो नहीं जाती तो उन सर्दी में उनको पानी मारे, फिर उनको गाड़ी में बिठाए और चक्री वीराने में छोड़ाए, और फिर कर्नल साहब घर जाएंगे और अपनी बीवी, अपनी बेटी उनके सामने चौड़े होकर अपनी टोपी लटकाएंगे, अपनी यूनिफॉर्म, और उनको अपनी कारकर्दगी बताएंगे दिन की कि आज कैसे मोर्चा फतह हुआ, आज कैसे बहनों को रोका गया,
कैसे बहनों को जलील किया गया, कैसे जो है वो उनको धुआ गया रोड पे, और कोई भैंस नुमा SHO हमने मंगवाई थी उसने किस तरह धक्के मारे। फिर शाम को मैसेज में चेयर्स होगी, गिलास से गिलास टकराएंगे कि जी आज हमने फतह जो है वो कर लिया है। बहरहाल ये जो खुलफाए राशिदैन हो गई और फिर कुरान की आयत हो गई, कुरान का हिफ्ज़ हो गया। उस दिन मैंने आपको हज़रत हलीमा सादिया की जो है ना वो बेटी का हज़रत शीमा का बताया था कि जब वो पहुंची रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे में तो उन्होंने किस तरह इस्तकबाल किया और किस तरह रुखसत किया। तो ये तालीमात हमें और देते हैं, आयतें और सुनाते हैं। बहरहाल जी टक्कर का मुकाबला है और 19-20 का मुकाबला है। कभी पलड़ा 7 लाख फौज का भारी हो जाएगा, कभी 3 खवातीन का भारी हो जाएगा, क्योंकि 3 खवातीन के पास भी तलवारें हैं, नेज़े हैं और इसके अलावा ढाले हैं, भाले हैं, छुरे हैं। उधर उनके पास बंदूक से लेकर JF थंडर तक है। टक्कर का मुकाबला है, बिल्कुल 19-20 का मुकाबला है, 19-20 का। और फौज अपनी पूरी ताकत लगा देगी, जर्नैल अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। और मेरा ख्याल है शाम तक जो रिटायर्ड फौजी हैं उनको भी बुलवा लें कि 3 बहनों को रोकना है और उनको किसी वीराने में छोड़कर आना है। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़रत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।